شاعرن. آج اہل سنت پوچھ کے نہیں میلاد منانا چاہیے. میں کہا جس طرح تسی کر رہے ہو میلاد بھی کسی چنگے بندے کو پڑھاؤ. ہاں جڑا بندے دیا ٹنگا کمی جا رہی ہوں جڑا کہے میں بارود والا نہیں ہوں درود والا ہوں تے کول کدی میلاد نہیں پڑھانی. ہاں وہ جھوٹ مارنا وہ درود والا ہے بارود والا نہیں. وہ کمینے دا پتر ہے جڑا گل کرنا. وہ حضور دی 10 سالہ زندگی اور جہاد دا سارا اسلام دا نظام نو سمیٹ کے رکھنا چاہتا. وہ کفر نو خوش کرنا چاہتا. وہ محمد عربی دی تلوار نو جڑا وہ پیچھے رکھنا چاہتا. جبکہ اقبال کہندا عبدالصمد گورنر لاہور سی او دی بیٹی شرف النساء او جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کیا انہیں کہا ماں جی میری قبر اتے تلوار رکھنی تے قرآن رکھنا ہے. اقبال نے اپنے کلام وچ لکھیا عبدالصمد گورنر سی لاہور دا او دی بیٹی شرف النساء مرن لگی انہیں اپنی امی نو کہا امی جدو میں مر جاواں میری قبر تے پھل بھی نہیں چڑھانے چادر بھی نہیں چڑھانی ایک قرآن رکھنا ہے دوسری تلوار. تو ماں کہنے لگی کیوں انہیں کہا ایند و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. انہیں کہا دنیا کے اوپر مسلمان بلند ہی ان 2 وجہ سے رہ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ان کے تلوار ہو دوسری ہاتھ میں قرآن ہو. انہیں کہا ماں ماں نے پوچھا بیٹی کیوں فرمایا قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. جیڑا بدر دی گل نہیں کر سکتا انہیں حضور دی سیرت کی بیان کی تھی. وہ جھوٹ مارنا بکواس کرنا جیڑا صرف رسول اللہ دی گل حضرت علیمہ سعدیہ دے گھر تک کرنا وہ کمینے دا پتر ہے اگلی گل کیوں نہیں کرتا اگلی گل کیوں نہیں کرتا ہو اس واسطے کہ خود قربانی دینی پہندی. بتاؤ شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن. جڑا بدر دا نام نہیں لیندا ڈر کے جی ہم درود والے ہیں. میں نے کہا درود کی جگہ ہم درود پڑھتے ہیں لیکن جب بارود کی بات آئے تو محمد عربی کی تلوار کی بھی بات کرتے ہیں. نہیں لبیک لبیک لبیک. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. اقبال کہنا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. ایک چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خوابیدہ اور بدن کو بیدار. فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما ویراناز چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز از خواب گراں از خواب گراں خیز. اقبال کہنا اٹھو مسلیا اپنے قرآن کی خود حفاظت کر اٹھ اپنے حرم کی خود حفاظت کر اٹھ اپنے نبی کی ناموس کی خود حفاظت کر اٹھ ناموس صحابہ کی خود حفاظت کر اٹھ ناموس آل بیت کی خود حفاظت کر اٹھ ناموس اولیاء کی خود حفاظت کر اٹھ نبی کے جلوس کی خود حفاظت کر. نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستان مصطفیٰ غازی ممتاز قادری صاحب زندہ باد. آستان مصطفیٰ غازی ممتاز قادری صاحب زندہ باد. یہ اس لیے بزدل بنانا چاہتے ہیں. غازی ممتاز کی جیب میں اس دن تسبیح بھی تھی. ہاں غازی ممتاز کی جیب میں اس دن تسبیح بھی تھی لیکن اس نے تسبیح نہیں ماری. کہا تسبیح کی جگہ اور ہے یہاں بارود کی جگہ ہے. اور پھر میرے آقا و مولا نے توجہ نبی علیہ السلام نے جب اپنے دشمن کعب بن اشرف کو مارنے کے لیے آدھی رات کے وقت 5 صحابہ کو روانہ کیا جن کی قیادت محمد بن مسلمہ کر رہے تھے. حضرت عباد بن بشر بھی کی تھے حضرت قیس بن جبیر بھی تھے حضرت ابو نائلہ بھی تھے. ان 5 صحابہ کو حضور لے کر جنت البقیع کے پاس گئے. سارے صحابہ باقی سو گئے. جب وہاں گئے تو حضور نے ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی. فرمایا امدو علی برکت اللہ وعونہ فرمایا جاؤ بھائی اللہ کی مدد اور اللہ کی برکت تمہارے ساتھ ہے یہ تلوار میری لے جاؤ. تو اس دن حضور نے چادر نہیں دی. ہاں چادر اس دن حضور نے نہیں دی. باقی صحابہ کو حضور نے چادریں بھی عطا فرمائی ہیں لیکن اس دن محمد بن مسلمہ کو حضور نے تلوار دی. اور پھر آج لوگ ہمیں کہتے ہیں ناموس رسالت پر بات جو ہے وہ نرم کرنی چاہیے.
جب آپ حضرت محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے قلعے پر گئے تو نیچے سے آواز دی، حالانکہ وہ یارانہ تھا، آپ نے فرمایا یار نیچے آ، ہم تجھے ہتھیار دینے آئے ہیں، تیرے گندم وصول کرنے آئے ہیں، تجھ سے ادھار لینی ہے گندم۔ تو پتہ ہے حدیث پاک میں الفاظ کیا ہیں؟ قالت امراتہ اسمع صوتا یقطر منہ الدم، اودی زنانی بڑی دانا سی کعب بن اشرف دی، وہ کہنے لگی تھلو جڑی آواز آئی نا اتے قلعے تے، اس قلعے وچوں تو اس آواز وچوں تو خون ٹپک رہا۔ کیوں جی؟ اجے تے صحابی نے یار بن کے آواز دیتی، جے ویسے بن کے آواز دیندے تو دا قلعہ بھی پھٹ جانا سی۔ فرمایا تو حضور دیاں گستاخیاں کرنا۔ دوسری روایت اے وے کہ تعلقت بھی امراتہ فقالت فواللہ مکانک اسمع صوتا یقطر منہ الدم، اودی زنانی نے اودہ گٹ نپ لیا، انہیں کیا تھلے نہ جاویں، اے آواز بڑی خطرناک ہے۔ اینج حضور دی عزت تے ناموس تے گل ہوندی، چونکہ چنانچے سے باتیں نہیں ہوتی۔ ہاں جڑا آپ جدی آپ ہی ٹنگا کمیاں جان انہیں ناموس رسالت تے کی گل کرنی، انہیں ممتاز قادری تے کی گل کرنی، جڑا کہندا ہم بارود والے نہیں ہیں۔ ممتاز قادری دی محنت دی تو نفی کرنا چاہتا ہے۔ ممتاز قادری بارود چلایا اتھے کی تسبیح چلائی؟ دسو نا، کوئی تو پریشانی والی بات ہے؟ بارود چلایا۔ توجہ بات سمجھ آ رہی؟ ممتاز قادری کے والد صاحب اب ہم 4 جنوری میں پھر ان کو لاہور بلا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں ممتاز قادری کی حمایت میں مسلم مسجد لوہاری بار، اتھے اسی لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں، ممتاز قادری دی رہائی واسطے کر رہے ہیں۔ وہ والد نے اسی مہمان خصوصی بلایا، وہ والد نو 2 باری پتر سزائے موت سنے ہوئے نا، تے پیو پتر بیمار ہوئے تے پیو دی کمر دوری ہو جاندی، ممتاز قادری دا پیو این کیوں چل رہا؟ اقبال کہندا دل زیش کے توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیری اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد بن معاذ، میں دی دلیری صحابہ دی گل تو سنان لگا، ایویں نہیں گلاں ہیں۔ آج جناب سانو لوگ کہتے ہیں اینج سر کرو جی، میں کہا تو اینج کر سر، حضور کے غلام ایسے سر کر کے جیئیں گے، ہاں نہ سر جھکا کے جیئے نہ منہ چھپا کے جیئے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے۔ 2 دن اگر ہم کم جیئے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیئے۔ زندگی فضول ہے، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے، مقام تنعیم ہوئے، بخاری شریف دی روایت ہے، مقام تنعیم ہوئے، پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے، سارے وقت جمعوا ابناؤں و نساؤں و قربت من جزن طویل ممنعی۔ حضرت خبیب بن عدی ترانہ پھانسی دے پھندے ہوتے جا کے پڑھیا، یا اللہ انہاں تے زنانیاں بھی جمع کر لیاں، انہاں تے اولادہ پتر بھی جمع کر لے، مولا انہاں نے تو جناب میری ہر چیز وقت بدو لحمی وقت یاس مطمئی، یا اللہ انہاں تو میرا جسم بھی کٹ دیتا ہے۔ تسی سوچ سکتے ہو ایک حضور دا غلام انہاں دے ڈھا چڑھ گیا تے پورا کفر جمع ہو کے ایک صحابی کو انہوں نے بدلہ لیا، تے ایک آپ دا ایک جسم دا بدن دا عضو کٹیا اتنا اتنا کر کے، بچے آ گئے، عورتاں آ گئیاں، ظالم آ گئے، ایک جسم دا بدن کٹیا۔ اس تو پہلے پھانسی دے بنن تو پہلے صحابی رسول کو کافر پوچھن لگے دس ہوئے تیری آخری خواہش کے وے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو۔ میں تے گل صرف ایک کر کے اگے چلنا چاہنا، تیرے کو فرضاں دا ٹائم کوئی نہیں۔ کہنا میں جی آج امریکہ ہمارے نیچے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ تو پھانسی دے پھندے ویکھ کی بھی لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور فیض احمد فیض نے شعر اتنا بڑا کیا، انہیں کیا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بس وہ کہنا رات کوئی جگہ دل لان والی ہے سی کوئی نہیں، جے صحابی کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اب ایک گل بھی وہ کہہ دیں دے تے معافی ہو سکتی سی۔ آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو۔ مسلمان کبھی سوچا تو نے عشاء کی نماز، عشاء کی اذان سے پہلے مسلمانوں کے گھروں کے جو ہے وہ چراغ گل ہو جاتے ہیں؟ کیوں جی ٹی وی چل رہا ہے، کیبل چل رہی ہے۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا جدو عشاء دا ٹائم ہوئے اذان ہوئے تے گھراں دیاں لائٹاں زائد بھی چلا دیو، ٹوٹیاں اپنے گھراں دیاں کھول دیو، نال والے نوں پتہ چلے کی ہویا، انہیں کہا جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔
ساڑھے بزرگاں نے لکھا جدو صبح دی اذان ہوئے تے گھر وچ بتیاں جلا دیو، ٹوٹیاں گھراں دیاں کھول دیو، سارے شور پہ جائے محلے چ کی ہویا جی؟ کہندے جی صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو عشاء ویلے بھی بتیاں بجھا دیں، سویرے 10 بجے اٹھے تے پھر کہیں امریکہ تیرے زیر بار آئے گا؟ پھر کفر تیروں مطلب اینج کفر جڑے جنہاں دا ماں پیو ہی کوئی نہیں، وہ کفر مسلماناں نوں لگے پھردا۔ تو اٹھ نہ سرگی اٹھ، تو اٹھ نمازاں پڑھ، تو تے فرض کوئی نہیں پڑھنا، اللہ بخشنے والا ہے۔ میں کہا بخشنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اسی اللہ نے فرمایا نا نماز پڑھ۔ آج مسلمانوں کے پاس فرض کا ٹائم نہیں۔ میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مسجدیں ویران ہو گئیں۔ جب مسجدیں آپ نے رب کے گھر ویران کر دیے تو میرا اور تیرا گھر کیسے آباد ہوگا؟ یہ کبھی تو نے سوچا ہے؟ کسی کا گھر ویران کرنے سے کوئی بندہ پھر اس کا خاندانی دشمنی چل پڑتی ہے کہ اس نے میرا گھر ویران کیا تھا، تو جو رب کے گھر ویران کرے۔ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ جب صبح کا ٹائم برکت والا ہے اس وقت یہ سویا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی۔ بس انگریز بڑا سیانا سی، انہیں کہا جی مسلمان صبح اٹھتے رہے تو پھر تے جناب پوری دنیا تے چھا جان گے، انہاں دا نہ ٹکر مکنا ہے، نہ انہاں دی کوئی غیرت مکنی، نہ عزت مکنی، کیونکہ صبح دا ٹائم حضور نے فرما دیتا انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ۔